ابھی آپ کو لے چلیں گے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں کا جنازہ نکل گیا تھا۔ الحمدللہ میاں نواز شریف کی لیڈرشپ میں 2013 اور 18 کے درمیان 5 سالوں میں لوڈ شیڈنگ کا مکمل خاتمہ ہو گیا تھا۔ آپ کو اچھی طرح یاد ہے کہ میں 2018 کے الیکشن میں جلسوں میں کہا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میاں نواز شریف کی لیڈرشپ میں اس ملک میں بجلی کے اندھیرے یعنی لوڈ شیڈنگ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکے ہیں۔ اس کے باوجود کہ 2013 میں پی ٹی آئی کے دھرنوں نے معیشت کا دھرن تختہ کر دیا تھا اور پاکستان ہر حوالے سے تباہی کے دہانے پہنچ چکا تھا، مگر آج ان 3 سالوں میں لوڈ شیڈنگ بدقسمتی سے دوبارہ آ چکی ہے اور عمران خان نیازی true to his style of governance, his attitude. آپ کو یاد ہے کہ ایک بات طے ہے کہ گزرا ہوا زمانہ آتا نہیں دوبارہ، مگر عمران خان نیازی نے اس لوڈ شیڈنگ کو واپس پاکستان لا کر اس کی بھی نفی کر دی ہے کہ وہ پرانے زمانے کو واپس لے آیا ہے، جس نے پاکستان کے اندر یعنی لاکھوں لوگوں کو بے روزگار کر دیا اور معیشت کو تباہ کر دیا۔ ایک وقت کی روٹی لوگوں کے لیے محال ہو گئی تھی اور پنکھا نہیں چلتا تھا۔ میں خود آپ جانتے ہیں کہ مینار پاکستان میں وہاں پر کئی ہم نے ہفتے اور مہینے وہاں پر گزارے، کیبنٹ میٹنگز کی، مگر لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے بعد اس کا واپس آنا اس کی کوئی دلیل ہے؟ اور آپ کو یاد ہے کہ عمران خان نیازی ان کے وزراء نے کئی بار کہا کہ جناب پی ایم ایل کے زمانے میں بجلی فالتو پیدا کی گئی، کیوں؟ کمیشن اور کک بیکس کے لیے۔ یہ آپ کو مجھے ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور انہوں نے کرپشن کی خاطر ایکسٹرا پاور کی جو پلانٹس وہ لگا دیے جن کی ضرورت نہیں تھی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ آپ ان کے بیانات آپ پڑھ لیجئے پچھلے چند ہفتوں اور مہینوں میں 3 سالوں کے اندر، کہ پی ٹی آئی سولر انرجی، پی ٹی آئی ونڈ پاور اور پی ٹی آئی گیس بیسڈ پاور پلانٹس لگائے گی۔ ابھی اگر بجلی فالتو تھی یہ آپ کیوں لگا رہے ہیں؟ اگر بجلی فالتو تھی تو یہ لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے؟ یعنی وہ ان کے اپنے بیانات ان کی نفی کر رہے ہیں جو وہ ہمارے بارے میں کہتے رہے۔ میں بعد میں آؤں گا 350 چھوٹے ہائیڈل ڈیمز کے پی کے میں اس کے بارے میں آؤں گا، لیکن ان بیانات کی روشنی میں آپ خود فیصلہ کر لیں کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، کون قوم کی کس نے عملی خدمت کی اور کون قوم کا وقت تقریروں سے ضائع کر رہا ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں اب کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ 3 سال اس معاملے کی پوری انویسٹیگیشن کرتا رہا کہ ان بلینز آف ڈالرز کے منصوبوں میں سی پیک کی بات نہیں کر رہا، میں بعد میں آؤں گا، جو کہ پاکستان نے اپنے وسائل سے گیس کی بنیاد پر لگائے، دن رات کوشش کرتا رہا۔ آج تک آپ کے سامنے 3 سال گزر چکے ہیں، ایک دہلی کی کرپشن سامنے نہیں آئی ان پاور پروجیکٹس میں، نمبر 1۔ نمبر 2، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آج پھر ایون ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن، کہ یہ پاور پلانٹس
دنیا کے سستے ترین پاور پلانٹس ہیں، جن میں 4 پلانٹس لگائے، بھکی، حویلی بہادر شاہ، بلوکی اور تریمو کا جو چوتھا پلانٹ ہے وہ اس وقت ابھی مکمل نہیں ہوا. میں آپ کو اس کی تفصیل بتاؤں گا. ہمارے زمانے میں نہ صرف ایل سی کھل گئی تھی بلکہ حبیب بینک سے فائنینشیل کلوز کا ایک وہ جو میمورنڈم سائن ہو گیا تھا، بلکہ مشینری بھی آنی شروع ہو گئی تھی. میں اس کے بارے میں بتاؤں گا آپ کو کس طرح اس قوم کو ان 3 سالوں میں بے دردی سے لوٹا گیا ہے دونوں ہاتھوں کے ساتھ. یہ بات خالی نااہلی کی نہیں ہے، یہ بات خالی بدترین غفلت کی نہیں ہے، یہ بات بدترین کرپشن کی ہے ان 3 سالوں کی، جس نے آج دوبارہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے اوپر لوگ مجبور ہو گئے ہیں. آپ کو پتا ہوگا لیکن ایوریج ہر جگہ کہیں 4 گھنٹے ہے، کہیں 6 گھنٹے ہے، کہیں 8 گھنٹے ہے چھوٹے شہروں میں. مجھے ابھی ایک صاحب بتا رہے تھے کہ بلوچستان میں 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ یہ ہے وہ نیا پاکستان جس کے لیے ان 3 سالوں میں انہوں نے دن رات نعرے لگائے تھے، اور کس طرح ہمیں متون کیا گیا، کس طرح ہمیں بدنام کیا گیا. اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہ 5 سالوں میں نواز شریف کے دور میں 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ یہ کوئی خالہ جی کا وعدہ نہیں تھا. اٹ واز اے میریکل. اللہ تعالیٰ کی مدد تھی، اس کا کرم تھا، اور نواز شریف کی لیڈرشپ میں اس کی ٹیم نے دن رات محنت کی، ایمانداری سے، خلوص سے اپنا خون پسینہ بہایا. وگرنہ میرے خلاف یا شاہد عباسی صاحب کے خلاف یا احسن اقبال صاحب کے خلاف یا خواجہ سعد رفیق صاحب کے خلاف یا رانا ثناء اللہ کے خلاف اور دوسرے جو مسلم لیگ کی زعماء ہیں ان کے خلاف جو نیب کے جو کیسز بنائے گئے ان کو جیلوں میں بھجوایا گیا، کسی کے خلاف ایک دھیرے کی کرپشن ثابت ہوئی. تو اگر کرپشن ہونی ہوتی تو ایسے میگا پروجیکٹس ہوتی جن کے اوپر پاکستان کے غریب قوم کے جو سکیئرس جو وسائل ہیں، محدود وسائل ہیں، ان میں سے اربوں ڈالر خرچ کر یہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا گیا. اس میں کرپشن نکلنی چاہیے کہ خدا نخواستہ اگر ہوتی. فورینسک انہوں نے آڈٹ کروائے ہیں، آپ سب جانتے ہیں، مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو نہ صرف ان 4 منصوبوں میں جس سے 5000 میگا واٹ گیس کی بنیاد پر جو منصوبے لگائے گئے 3 چل چکے ہیں، چوتھا ان کی بدترین غفلت، گریڈ اور کرپشن کی وجہ سے نہیں چل سکا. جو پنجاب نے لگایا تھا چوتھا منصوبہ، 2 وفاق نے لگائے، 2 پنجاب نے لگائے. 250 ارب روپے کی نیٹ سیونگ ہوئی ہے، 250 ارب روپے کی. خان صاحب بیٹھے ہیں یہاں پر، سب آپ بڑے بڑے ہمارے سلمان بیٹھے ہیں اور اپنا ولی اللہ بھی بیٹھے ہیں، سب بیٹھے ہیں یہاں پہ. میں کہہ یہ رہا ہوں کہ ان منصوبوں میں 250 ارب روپے کی نیٹ سیونگ ہے. اس قوم کی قومی وسائل کی نیٹ بچت ہوئی ہے. پھر دنیا کی تاریخ میں جدید ترین ٹیکنالوجی آئی ہے. اور تیسرا، دنیا کی تاریخ میں سب سے کم مدت میں یہ منصوبے لگے ہیں. اور ہم کیا کر سکتے تھے؟ اس سے زیادہ نواز شریف اس قوم کو کیا دے سکتا تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ منصوبے لگا کے امر ہو گیا. بخدا میں آپ کو کہتا ہوں کہ آج پاکستان میں الحمدللہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے تھی، جو کہ بدقسمتی سے اس حکومت کی بدعمالیوں سے ہو رہی ہے. اور اس میں میں یہ کہوں گا آپ کو کہ جو چوتھا پلانٹ ہے تریمو، 1200، یہ سننے والی بات میں یہاں پر آپ سب 1263 میگا واٹ کا ہے جو تریمو میں پنجاب حکومت نے لگایا، چوتھا آخری پلانٹ. 2017 میں اس کا معاہدہ ہوا ستمبر میں، اور 2019 دسمبر میں اس کو چلنا تھا، یعنی آپریشن ہونا تھا. ہر چیز طے ہو گئی تھی، مشینری بھی پارٹلی آ گئی تھی. آج ایز اے اسپیک ٹو یو میں قوم سے مخاطب ہوں جو بیچارے لوڈ شیڈنگ میں پوری قوم اس کو، یعنی کیا آج تو موسم اچھا ہے، شاید آپ کو محسوس نہیں ہوگا، لیکن پوچھئے وہ ایک دہقان جو رہتا ہے رحیم یار خان میں یا مہران کی وادیوں میں یا کے پی کے میں یا بلوچستان میں،
یا کشمیر میں کہ گرمی نے اس کو کس طرح تباہ کر دیا ہے. یہ چوتھا پلانٹ جو دسمبر 2019 میں آپریشن ہونا تھا، آج ابھی تک یہ آپریشن نہیں ہو سکا. 44 مہینے کی تاخیر سے ان کا فائنینشیل کلوز ہوا. حبیب بینک میں جب دیکھا کہ انہوں نے گیس جو ہے وہ ایگریمنٹ نہیں کیا اس حکومت نے، ہم نے تو ہر چیز کر دی تھی، گیس ایگریمنٹ نہیں کیا، پرچیز ایگریمنٹ نہیں ہوا، تو حبیب بینک نے چھوڑ دیا. اب انہوں نے پنجاب بینک سے کروایا ہے. کیوں گیس کا ایگریمنٹ نہیں ہوا کہ یہ اپنے پیاروں کو گیس دے رہے تھے؟ کیوں گیس کا ایگریمنٹ نہیں ہوا کہ یہ تیل فرنس آئل لا رہے تھے اور مہنگی ترین بجلی پیدا ہو رہی تھی؟ کیوں اپنا گیس کا ایگریمنٹ نہیں ہوا جو چہتے تھے یہ جو بناتے ہیں فرٹیلائزر، یہ ان کو گیس دے رہے تھے؟ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ ہیں وجوہات کہ یہ چوتھا پلانٹ 1263 میگا واٹ کا جو ابھی تک بند پڑا نہیں چل سکا، اور اس میں ابھی تک جو تخمینہ ہے 35 ارب روپے کا نقصان ہو چکا ہے، اور کوئی صورت نظر نہیں آتی کہ وہ اس سال کے آخر میں بھی اچل پڑے گا. شاید 2022 میں بہت دھکا لگائیں تو شاید یہ پلانٹ چل سکے. اس سے بڑی غفلت، کرپشن اور نااہلی کا اور کیا میں ثبوت آپ کو مہیا کروں اس قوم کو، جنہوں نے کتنے بڑے بلند و بانگ دعوے کیے تھے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کہ ہم جناب 350 بنائیں گے وہاں پہ اپنا KPK میں ڈیم اور پورے پاکستان کو سستی ترین بجلی مہیا کریں گے. کاش ایسا ہوتا. واقعی ہائیڈل پاور جو ہے بڑی سستی ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ایک ڈیم نہیں انہوں نے بنایا، اور آج الٹا قوم کو پوری قوم کو دوبارہ لوڈ شیڈنگ میں انہوں نے مبتلا کر دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا کوئی جرم نہیں ہو سکتا، سنگین جرم نہیں ہو سکتا. میں آپ کو کئی مرتبہ کر چکا ہوں، آج صرف بڑے 30 سیکنڈ میں بتانا چاہتا ہوں. جو 4 پلانٹس لگے، حویلی بہادر شاہ، بھکی، بلو کی اور تریمو، پہلے 3 کی اگر قیمت اوسط لگائیں تو $4,66,000 فی میگا واٹ بنتی ان کی. اس کے مقابلے میں نیپرا نے 2015 میں جو الاؤ کی ہوئی تھی قیمت وہ $8.5 لاکھ. یہ ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں، ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں. ایک اس سے نیپرا کا جو تھا کیپکس اس سے آدھی قیمت. اب اس کا موازنہ کریں پبلک سیکٹر کے ساتھ اور پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ. گدو آج سے 7-8 سال پہلے لگا، بالکل وہ ایپل ٹو ایپل کمپیریزن اس کا، کہ وہ جی کا پلانٹ تھا، یہ 3 پلانٹ جی کے. گدو میں وہ چائنیز کمپنی تھی ہاربن کنٹریکٹر، ان میں بھی 2 پلانٹ چائنیز سے ایک ہاربن کنٹریکٹر. وہ لگا گدو کا $8.5 یا $9 لاکھ میں، اور یہ $4,66,000 پر میگا واٹ، یعنی آدھی قیمت سے بھی کم. اس سے زیادہ ہم نواز شریف اور مسلم لیگ نون اس قوم کی کیا خدمت کر سکتی تھی؟ اور جو آخری جو پروجیکٹ جو ڈیلے ہو گیا جہاں پر 35 ارب کا ٹیکہ لگ چکا ہے نقصان کا، وہ 2017 میں اس کا ایگریمنٹ ہوا. پہلے 3 جو منصوبے 2015 میں ہوئے تھے، یہ 2017 میں، یہ اس سے بھی سستا تھا. یہ ہے $4,11,000 پر میگا واٹ. یہ چوتھا پلانٹ جو 1263 کا ہے تریمو میں. جو بتائیں میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. اور اس کے بدلے میں ملا کیا؟ جیلیں اور جھوٹے مقدمات، یعنی دشنام ترازی، گالیاں، یعنی جھوٹے کرپشن کے الزامات، کمیشن کے الزامات، یہ سارے کے سارے آج اب ان کے چہرے پہ پڑے ہیں. سارے کے سارے ان کو ہانٹ کر رہے ہیں. ساری چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ قوم کو جس طرح انہوں نے تباہ کیا ہے ہر لحاظ سے، معاشی اور سماجی لحاظ سے، یہ سب آپ کے سامنے ہے اور خود نمائی میں جائے لگا ہے. ان کا چیئرمین، پریزیڈنٹ یا چیئرمین ان کا جی کا، وہ 2016 میں پاکستان آئے، جیفری ایملٹ. وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو میں اس میٹنگ میں موجود تھا. انہوں نے کہا کہ میں وزیر اعظم نواز شریف اس لیے آیا ہوں کہ ایک تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے 3 پروجیکٹ ہمیں دیے ہیں آن میرٹ،
बिडिंग हुई हर चीज़। और दूसरा आपको मुबारकबाद देने आया कि इतने सस्ते और इतने जान पहचानी से जो प्रोक्योरमेंट की गई, मैंने इसकी मिसाल नहीं देखी, ये मैंने अपने कानों से बातें सुनी, अपने कानों से। ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, कोई मैं राम कहानी आपको नहीं सुना रहा। उसके बाद ये कहते हैं कि ये बिजली इसलिए लोड शेडिंग हो रही है या अब कि इवैक्यूएशन नहीं हो रही बिजली की, यानी जो बिजली पैदा होती है उसको आगे जो लाइनें हैं ट्रांसमिशन की वो उनमें नहीं जा रही, वो मौजूद नहीं है। कितना बड़ा सफेद झूठ बोल रहे हैं। 2019 में, ये सुनने बात, 23,000 मेगावाट बिजली पैदा हुई 2019 में, और 2020 में 25,000 मेगावाट बिजली इन्होंने पैदा की और ट्रांसमिट की इन्होंने, पीटीआई की गवर्नमेंट ने। अब ये ट्रांसमिशन लाइंस नहीं थी, सिस्टम मौजूद नहीं था जो इतनी बड़ी जो कैपेसिटी किस तरह तरसील इसकी हो गई। हाँ, ये जरूर है कि मटियारी से लेकर अप कंट्री लाहौर तक जो लाइन जो हमने बिछाने का जिसका न सिर्फ एहतमाम किया, उसकी शुरुआत कर दी थी, उसमें 1 इंच का इजाफा नहीं हुआ। एंड दिस इज अगेन एन इररिफ्यूटेबल फैक्ट, जिसको ये पीटीआई गवर्नमेंट उसको रिफ्यूट नहीं कर सकती। वो आज तक उसकी कमर्शियल उसका ऑपरेशन नहीं हुआ उसका। लेकिन अगर मैं पूछता हूं कि अगर ट्रांसमिशन का सिस्टम नहीं था तो 2019 में और जो मैंने 20 की फिगर्स दी हैं, ये किस तरह ये बिजली जो है उसकी तफसील हो गई। फिर मैं आपको ये कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि जनाब ये बड़ी महंगी बिजली का जवाब के देते हैं। सुनने वाली बात है कि जो कैपेसिटी कॉस्ट इसकी बहुत ज्यादा है, आपने सुना होगा, और उसकी वजह से ये बिजली जो है बड़ी महंगी है। अब उस पर आ जाते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट। अगर कैपेसिटी कॉस्ट बढ़ी है तो जनाब हमने बिजली भी अपना ऑलमोस्ट डबल हमने जनरेट की। उसकी जो फिगर्स ये हैं, 2013 में 1250,000 मेगावाट थी और 2023 में 31,500 मेगावाट होगी, यानी ऑलमोस्ट ये डबल, बल्कि डबल से भी ज्यादा है। और फिर ये बात करते हैं कॉस्ट, इसकी कैपेसिटी कॉस्ट क्या होती है, जैसे सुन लें। उसमें इंस्टॉलेशन कॉस्ट आती है, उसमें आपके डेट सर्विसिंग आती है, उसमें आपके ये जो आपके अपना वर्किंग कैपिटल वो इसमें शामिल है, और उसमें बाकी चीज़ें, यानी मेनली आप ये इसके एलिमेंट्स हैं। मतलब ये है कि अगर बिजली सरकार नहीं खरीदेगी तो जिसने अपना वो बिजली का प्लांट लगाया तो उसको तो नुकसान होगा अगर उसकी बिजली प्लांट बंद है। इसलिए ये 2002 में या पता नहीं 1990 की दिहाई में ये हुआ कि अगर सरकार बिजली नहीं खरीदेगी तो कैपेसिटी कॉस्ट उसको पे करेगी। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, जरा इसको जरा काइंडली आप इंशाल्लाह बड़े काबिल अज़ान इसको आप कर लेंगे, इसको आप बड़ी अच्छी तरह रजिस्टर। देखिए, पहली बात ये है कि ये 5,000 मेगावाट बिजली जो 4 मंसूबे लगे हैं, ये 2 फेडरल गवर्नमेंट के हैं और 2 पंजाब गवर्नमेंट के हैं। तो अगर पहली बात करें कैपेसिटी कॉस्ट की या कैपेसिटी पेमेंट, तो एक अकाउंट से निकलना दूसरे अकाउंट में जाना है, सरकार को जाना। 2 पंजाब की वो भी सरकार है और फेडरल गवर्नमेंट की भी सरकार है। तो जो कैपेसिटी पेमेंट जो है वो अगर पे होनी है अंडर वो जो अपना हुआ था इनका जो पॉलिसी है, तो वो तो सरकार को जाना है, किसी को प्राइवेट सेक्टर को तो नहीं जाना उन्होंने। ये बात गौर से जरा समझ लें। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक हाथ से पैसा दिया और दूसरे हाथ में आपने ले लिया उसको। इन दोनों, क्योंकि सरकारी प्रोजेक्ट्स हैं, इसलिए वो अरबों रुपए की जो कैपेसिटी जो पेमेंट है, कॉस्ट की जो पेमेंट है, वो सरकार ही को जा रही है, चाहे वो पंजाब सरकार है या फेडरल सरकार है। आप ना लें इसको, अगर लेते हैं तो दें, पर गरीब को टीके लगवाएं, वैक्सीनेशन करवाएं, अद्वियात मंगवाएं, और अपना बेरोजगारी कम करें, महंगाई कम करें। ना महंगाई कम की, ना बेरोजगारी कम की, और रोते हैं कैपेसिटी कॉस्ट को। भाई वो तो सब ये आपके इसी तरह नीलम जेलम जो कि रिंग कर 19 साल लग गए, वो भी नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने उसको मुकम्मल किया। $5 अरब लगे उसके ऊपर। तौबा 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 तौबा, $5 अरब। और सच्ची बात करनी चाहिए कि इस हमाम में सब नंगे हैं, जितने भी उस 20 सालों में जो हुकूमतें आई वो सब जिम्मेदार हैं, फॉर वन रीजन और दी अदर। हमें बात को छुपाना नहीं चाहिए, जो भी है,
چاہے وہ ملٹری گورنمنٹ تھی اپنے ڈکٹیٹرشپ یا وہ پولیٹیکل گورنمنٹ تھی، جنہوں نے بھی اس میں تاخیر کی وہ اس کے ذمہ دار ہیں۔ $5 ارب، اندازہ کریں $5 ارب پاکستان کا ضائع نہ ہوا ہوتا، $800 ملین تھا اس کا تخمینہ، یعنی $1 بلین سے بھی کم، اور 5 پہ پہنچا۔ میں کیا یہ رہا ہوں، یہ بھی کیپیسٹی گورنمنٹ کی ہے، سرکاری ہے۔ کرویلا 4 اس کی کیپیسٹی بھی گورنمنٹ کی ہے، سرکاری ہے۔ آپ پر نیلم جنم میں یہ جو چشمہ اور یہ جو کراچی میں نیوکلیر پلانٹ لگے ہیں وہ بھی سرکاری، وہ بھی کیپیسٹی پیمنٹ گورنمنٹ کو ہونی ہے۔ یہ کیا فراڈ کام سے کر رہے ہیں، کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیپیسٹی کے پیمنٹ ان تمام میگا پروجیکٹس کی گورنمنٹ کی جیب میں جا رہی ہے، ایک ہاتھ سے نکلتی ہے دوسرے ہاتھ میں گورنمنٹ کے پاس آتی ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز میں چاہتا تھا کہ آپ کے ذہن میں یہ بات اچھی طرح اب آ جائیں کہ واقعی کیپیسٹی کاسٹ جو ہے وہ اپنا بڑی ان کی بیکاز آف دیز انویسٹمنٹ۔ یہ ہے امپورٹنٹ پوائنٹ۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ مشرف صاحب کے زمانے میں بہت ہی ان ایفیشینٹ فرنس آئل اور ڈیزل پر پلانٹ لگائے گئے۔ یہ پلانٹ گیس بہت ایفیشینٹ فیول، سستا فیول، نمبر 1۔ نمبر 2، موٹی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ ڈیزل پر چلنے والا جو پلانٹ ہے اس کے اوپر $15 پر کلو واٹ آور وہ اس کی کاسٹ ہے، فیول کی بات کر رہا ہوں، یعنی اس کی ڈیزل کی۔ اور یہ گیس پر چلنے والے پلانٹ، اس میں کیپیسٹی کاسٹ پلس فیول کاسٹ یعنی گیس دونوں کو ملا کر وہ اپنا فیول پر چلنے والوں ڈیزل پر چلنے والوں سے کم ہے۔ وہ $15 ہے یا $10، دونوں کو جوڑ کر وہ خالی فیول ہے یعنی ڈیزل آئل، فرنس آئل، $15۔ یہ کیپیسٹی کاسٹ پر یونٹ اور ساتھ اس کے ساتھ جڑی ہوئی فیول کاسٹ کو ملا کے $10 بنتی ہے۔ یعنی یہ اتنے ایفیشینٹ پلانٹ ہیں کہ ان کے مقابلے میں یعنی ان کی جو آپ جس کو یہ روتے ہیں جی کیپیسٹی جو کاسٹ وہ بہت زیادہ ہے، میں آپ کو اس کا بتا دیا، اس کو اپنا اس کا حساب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا۔ پھر کہہ رہا ہوں کہ یعنی فرنس آئل $15 فی یونٹ اور یہ پلانٹ جو گیس پر چلنے والے ان کی کیپیسٹی کاسٹ اور گیس کی قیمت پر یونٹ ملا کر $10۔ تو اب اس سے زیادہ سستے اور ایفیشینٹ اور کاسٹ افیکٹو پلانٹ دنیا میں کون مائی کا ڈال لے کے آئے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق بخشی اور ہم نے یہ قوم کو الحمدللہ کر کے دکھا دیا۔ پھر LNG کو پھر کہتے ہیں انہوں نے اپنے جب کووڈ آیا تو راک باٹم پرائسز تھی گیس کی، یعنی اپنا اسپاٹ مارکیٹ میں شارٹ ٹرم بھی مل رہے تھے $4۔ شارٹ ٹرم راک باٹم پرائسز تھی، انہوں نے نہیں کانٹیکٹ کیوں؟ وہی تیل مافیا اور فیول مافیا اور فرنس آئل مافیا۔ پھر جو ہمارا جو ایگریمنٹ ہے یعنی لانگ ٹرم ایگریمنٹس کا گیس کا، اٹ از پرابلی دا موسٹ کمپیٹیٹو ایگریمنٹ جو ہم نے کیا ہوا گیس کا۔ انہوں نے جو شارٹ ٹرم یہ لانگ ٹرم میں یہ ناکام رہے بالکل، اپنے طویل مدت جن کو کہتے ہیں اردو میں آپ، اور جو شارٹ ٹرم انہوں نے کیے وہ دنیا کے مہنگے ترین انہوں نے ایگریمنٹ کیے گیس کے۔ اب بتائیں کہ کس کے اپنا کاندھے بلو تلاش کریں گے اس قوم کی دکھوں کا اور اس قوم کی تکلیفوں کا؟ کس کو آپ اس کو ذمہ دار قرار دیں گے؟ مجھے بتائیں آپ ذرا اس کا کوئی جواب دے اس کا کہ اپنا طویل مدتی ایگریمنٹ جو ہے گیس کے ہمارے الحمدللہ دنیا میں موسٹ کمپیٹیٹو، اور انہوں نے تو لانگ ٹرم کیا ہی نہیں اور شارٹ ٹرم مہنگا ترین ایگریمنٹ کیا انہوں نے گیس کا۔ تو مجھے بتائیے کہ اگر قسمت کھوٹی ہوئی ہے تو کون ذمہ دار ہے اس سے؟ یہ PTI کی حکومت اور ان کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ مجھے بتا دیں آپ ذرا۔ پھر یہ میں نے بتا دیا فرنس آئل اور یہ جو آپ کا جو ڈیزل آئل ہے یہ مافیا تھا، مافیا۔ اس کی وجہ سے انہوں نے گیس کے ایگریمنٹس نہیں ہونے دیے، آپ یقین کر لیں۔ اور پھر اگلی بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نیپرا یہ آتے ہیں کہ جی چینی منصوبہ، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، میں سی پیک کے اوپر آ رہا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو کوئلے کے جو ہم نے پلانٹ لگائے سی پیک کے تحت ساہیوال
फोर्ट कासम और गवादर हब में सर। हब ये थर्मल पावर जनरेशन जो प्लांट्स हैं उनमें ये पाकिस्तान के अंदर सस्ते तरीन है। एक तो ये फैक्ट है, ये मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। पाकिस्तान के अंदर ये कोयले के प्लांट्स जो लगे हैं, ये थर्मल जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें सस्ते तरीन हैं, नंबर 1। नंबर 2 जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, साहिवाल का जो प्रोजेक्ट है, ये सुनने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट आसिम नसीर साहब, साहिवाल का जो प्रोजेक्ट है ये 22 महीने में लगा। उस वक्त जब 20-20 घंटे की लोड शेडिंग हो रही थी, 20-20 घंटे की, 22 महीने में चाइना में, ये चाइना के